کہ آج امت مسلمہ کا نوجوان آج محنت نہیں کرنا چاہتا، آج مشقت نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ وی آئی پی جوا کھیل کر کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، وہ چاہے ڈریم 11 ہو، چاہے کوئی بھی گیم ہو۔ میرے بھائیوں مجھے کہنے دیجیے، آج ہمارے نوجوانوں کے دین کا حال یہ ہے، دین سے محبت کا حال یہ ہے کہ میں نے ممبئی کے اندر تراویح کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد نوجوان ڈریم 11 کو دیکھ رہا ہے کہ اب میں کروڑ پتی بننے والا ہوں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نماز تراویح کھڑی ہے، وہ اپنا ٹیم بنایا ہوا ہے، وہ موبائل میں لگا ہوا ہے۔ آج امت مسلمہ وی آئی پی کا ہمارا نوجوان يوشك الأمم أن تدع عليكم كما تدع الأكلة إلى قصرتها۔ میرے صحابہ و زمانہ تم سے بہت ہی قریب ہے، دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج حالات وہی ہے۔ صحابہ کے دماغ میں فوراً یہ بات ہے، قال ومن قلة نحن يومئذ، اے اللہ کے رسول کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قال بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ اس دن تمہاری تعداد تو زیادہ ہوگی۔ آج عیسائیوں کے بعد ورلڈ میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہے، لیکن جتنا مجبور ہو جتنا بے بس مسلمان ہے کوئی اور قوم نہیں۔ صحابہ کے دماغ میں فوراً یہ بات نہیں کہ کیا تعداد کم ہوگی، کہا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن حیثیت کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سمندر میں جو تنکے پڑے ہوتے ہیں، سمندر کی لہریں آتی اس کو بہا لے جاتی ہے، یہی تمہاری حیثیت ہوگی۔ جس طرح سمندر میں لہروں کے سامنے تنکے کی حیثیت ہوتی ہے، ایسے ہی دنیا میں تمہاری حیثیت ہوگی۔ آج کوئی حیثیت جو چاہتا ہے جب آنکھ دکھا دیتا ہے، جو چاہتا ہے جب مارتا ہے، جو چاہتا ہے مسلمان کا خوف۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر ایمان میں کمی ہو تو تعداد سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایمان میں کمی اگر ہو تو تعداد سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہا کہ تم سربلند رہو گے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سربلند رہو گے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سربلند رہو، حکومت تمہارے ہاتھ میں ہوگی، ان کنتم مؤمنین کی شرط میں مومن ہے۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اہل علم حضرات یہاں پر ہو گئے کہ تعداد کتنی بھی ہو، اگر ایمان میں لچک ہے، کمزوری ہے تو کوئی فرق نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے مقدس گروہ کوئی ہے، جماعت کوئی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہے، لیکن اللہ نے جب ایمان میں تھوڑی سی لچک آئی، اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو غزوہ حنین کا منظر ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد 12,000 سے زیادہ لشکر مسلمانوں اور وسائل بھی، ہتھیار بھی زیادہ، کہا کہ صحابہ کے دل میں صرف اتنی بات ہے، ایمان میں تھوڑی سی لچک، اس بات تو جیت پکی، وسائل پر زیادہ بھروسہ، اس بات تو جیت پکی، تعداد اتنی بڑی، اتنے ہتھیار، اتنے وسائل، اتنی بڑی کوئی کسی جنگ میں نہیں، اور اس غزوے کے ذمہ سارا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنو حوازن کے تیر اندازوں نے جب تیر برسانا شروع کیا ہے، 12,000 کی لشکر میں سے چند صحابہ بچے، سب بکھر گئے سب۔ تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، اپنے نبی کی بہادری پر، اپنے نبی کی شجاعت پر ہمارے نبی نے مورچے کو سنبھالا اور کہا انا نبی لا کذب،
अला इब्न अब्दुल मुत्तलिब, कहाँ जा रहे हो? आओ, तुम्हारा सच्चा नबी इधर खड़ा हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा इधर खड़ा हुआ है। थोड़ी सी ईमान पे न जगह कुरान ने बयान किया उसको। وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، یاد کرو حنین کے دن کو، اذا اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری تعداد پر بہت ناز ہو گیا تھا، فلم تغنی عنکم شیئا، تو دیکھو اس دن تمہاری تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، وضاقت علیکم الارض، زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول پر، مومنوں پر سکینت نازل فرمائی، اور ایسی لشکر سے بلندی جسے تم نہیں دے رہے ہو، کافروں کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، ایمان میں صرف اتنی لچک آئی، وسائل پر زیادہ بھروسہ کر لیا، تعداد پہ زیادہ بھروسہ کر لیا۔ آج ہمارے اور آپ کے ایمان کا کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک نہ جانے ہم اپنے ایمان کا کتنا سودا کرتے ہیں۔ آج لاکھ اور 50,000 تو چھوڑیے، 1,500 پہ 100-200 پہ مسلمان آج اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ تو تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث پاک جو میں نے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں روب و دبدبہ ان کے دلوں سے نکال دے گا، تمہارا دشمن تم سے ڈرے گا۔ آج ہمارے بزرگ حضرات بتاتے ہیں، بڑے لوگ بتاتے ہیں، وہی لوگ جو کبھی ہمارے بغل میں بیٹھنے کی جرات نہیں کرتے تھے، آج وہ ہمیں ہی آنکھ دکھا رہے ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن نام کی ایک بیماری پیدا کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا قالوا وما الوهن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بیماری کون سی ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، مومن ہونے کے باوجود تمہیں دنیا بہت زیادہ محبوب ہو جائے گی، تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے، اور مومن ہونے کے باوجود تم موت سے نفرت کرو۔ کیا ایسا لگ نہیں رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے ہی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، پیشین ہوئی فرمائی؟ حدیث کا ترجمہ دیکھیے اور ماحول خراب۔ میرے بھائیوں، جس امت کو خیر امت کہا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا گیا کہ تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، آج وہ امت آخر اتنا ذلیل کیوں ہے، اتنا رسوا کیوں ہے؟ آج پوری دنیا، اگر پوری دنیا کا جو دشمنان اسلام ہے ان کا اعتراض صرف آج مسلمان ہے۔ اس سوال کا جواب سورہ رات کی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون کو بیان کر دیا، اور دنیا کی تمام قوموں کی، دنیا کی تمام قوموں کی حالت کو اللہ نے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون نہ ہے، کسی کو دولت دے کر دولت اس وقت تک چھینتا نہیں جب تک کہ دولت والے کو غرور نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون نہ ہے، کسی کو عزت دے کر اس وقت تک اس کی عزت کو چھینتا نہیں جب تک کہ عزت والا خود اپنی عزت کا دشمن نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون نہ ہے، کسی قوم کو عروج سے زوال پر اس وقت تک نہیں لاتا جب تک کہ وہ قوم اخلاقی اعتبار سے گر نہ جائے، شرعی اعتبار سے گر نہ جائے، دینی اعتبار سے گر نہ جائے۔ ہم بدلے حالات بھی بدلے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہے، تباہ کرنا چاہے، ذلیل و رسوا کرنا چاہے تو اسے
کوئی اور نہیں. وما لهم من دونه من وال. اور جب کسی قوم پر ذلت چھا جائے, رسوائی چھا جائے, تو اسے پھیرنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. میرے بھائیوں, حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جمعہ کا خطبہ بڑا مختصر ہوتا ہے اور یہ حالات حاضرہ تعلق سے باتیں, حالات ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں مسلمان کرے, ہم کیا کریں؟ مسلمان وہ کام کرے گا جس کام کے کرنے کی تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کے لیے ہمیں بہت کام جو دور حاضر میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. صابر بن جاؤ, متقی بن جاؤ. لا يضركم كيدهم شيئا. تمہیں دنیا میں تمہیں کوئی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ہم تمہارے دشمن کی چالوں کو ناکام بنا دیں گے. اس کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ. صابر بننا اور متقی. لیکن صبر کا ایک ہی معنی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کی موت ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے, اسی کا نام صبر. ایک معنی یہ نہیں, لیکن صبر کی 3 قسمیں. الصبر علی الطاعۃ, نیکی کے کاموں پر صبر. فجر کے وقت اذان ہو رہی ہے, مؤذن کی آواز آ رہی ہے, آپ اٹھ رہے ہیں, تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. ظہر کے وقت چلچلاتی دھوپ ہے, آپ تپتی ہوئی دھوپ میں مسجد کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو مشقت ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, ان تکلیفوں پر آپ صبر کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں. اس کا بھی نام صبر ہے. الصبر علی المعصیہ, اور گناہوں سے بچنے کا نام بھی صبر ہے. اپنے خواہش نفس کو کچلنے کا نام بھی صبر ہے. گناہ کے اڈے کھلے ہوئے ہیں, گناہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں, شیطان آپ کو ورگلا رہا ہے, لیکن آپ اپنی خواہش نفس کو اللہ کے لیے کچل رہے ہیں. اس کا بھی نام صبر ہے. ہاں, اس چیز کا بھی نام صبر ہے کہ کسی کو حادثہ ہو جائے, کسی کا انتقال ہو جائے, اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا نام صبر. لیکن صبر کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اور صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معیت بتائی, ان اللہ مع الصلاۃ نہیں کہا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس لیے کہ نماز پڑھنا آسان ہے, صبر کرنا بہت مشکل ہے. اور ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان نماز پڑھنا چاہتا ہے تو مسجد اپنا ہے, لیکن صبر کرنا بہت مشکل ہے. ابھی کسی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا, ابھی دیکھو کیسے صبر کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. ایک عورت اپنے بچے کے قبر کے پاس رو رہی ہے, اس کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. وہ ایمان تو لائی ہے, لیکن اس نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس نے دیکھا نہیں. اللہ کے نبی نے کہا, اے اللہ کی بندی صبر کر, اللہ تجھے اچھا بدلہ دے گا, نیک بدلہ دے گا. اس نے نظریں اٹھائی, جب سمجھانے والے شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی, وہ پہچانتی نہ تھی. اس نے کہا, چل چل, آج تو مجھے صبر کی تلقین کر رہا ہے, آج میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, آج تو مجھے صبر کی تلقین کر رہا ہے. اللہ کے نبی اٹھے چل دیے. 3 دن کے بعد کسی نے اس عورت کو بتایا, وہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ عورت جاتی ہے اور کہتی ہے, اے اللہ کے نبی, آج مجھے صبر کی تلقین کر دیجیے, آج میں صبر کروں گی. میں آپ کو جان نہ سکی, میں آپ کو پہچان نہ سکی. نبی اکرم نے کہا, انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر تو وہ ہے جو پہلی مصیبت میں کیا جائے, بعد میں تو ہر کسی کو صبر آ جاتا ہے. اے اللہ کی بندی, جا
اب صبر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. صبر کرنا بہت مشکل کام ہے. کسی کو اچھا لگتا ہے کہنے میں صبر کرو اللہ اچھا بدلہ دے گا, لیکن جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اس وقت بہت مشکل ہوتا ہے. صابر بننا ہے دور حاضر میں, اور متقی اللہ نے کہا تمہارا دشمن تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچاتا ہے. متقی بننا ہے. تقویٰ اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو جنت میں پہنچانے والی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. تقویٰ اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق جنت میں لے جانے والی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر متقی بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, مشکل حالات سے تمہیں نکالنا اور روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے کبھی تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اے متقی بن جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو آسان بنا دے گا. لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے. ہم تو ہوٹلوں پر بیٹھ کر ہم یہ کہیں گے کہ اتنی سیٹ آ جائے, فلاں کی حکومت بن جائے, اس کی حکومت چلی جائے تو ہم سکون لیں گے. یہ ہم اپنے دل کو دلاسا دے گا. ابھی ہم سرکار بدل رہے تھے الیکشن سے پہلے ہوٹلوں پر بیٹھ کر, لیکن اسی ہوٹل پر بیٹھے ہوئے مسلمان کے کانوں میں صدائیں آ رہی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اللہ کی طرف مسلمان آنے کے لیے تیار نہیں, اور سرکار بدلنے کے لیے فلاں کی سرکار آئے گی تو ہم سکون میں. یہ ساری چیزیں ہم اپنے دل کو ایک خوش کر رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے اور آپ کی مدد سے. میرے بھائیو, نمبر 2 توکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ. اللہ پر بھروسہ یہ بھی اچھا لگتا ہے کسی کو کہنے میں کہ اللہ پر بھروسہ. بھروسے کا بھی امتحان ہوتا ہے, اور اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے. اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. تمہارا دشمن تمہارے سامنے ہے, اللہ مدد کے لیے کافی ہے. لیکن بھروسہ کو رکھو. جس قوم کے بھروسے کا عالم یہ ہے اللہ کا کہ اگر بخار نہ جائے ایک ہفتہ تو اس کے ہرے اور پیلے دھاگے اس کے جو جسم پر آپ کو ملے گا. آج قوم مسلم کی ایک بڑی تعداد اس میں ملوث ہے, ہرے اور پیلے دھاگے پر بھروسہ کر رہی ہے. اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس بھروسے کا بھی امتحان ہوتا ہے. ایک مثال, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں فرعون کے چنگل سے چھڑا کر. قرآن نے بیان کیا فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. سامنے دریا ہے, سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا پیچھے فرعون کا لشکر, سامنے سمندر. کہا میرے پیروں پر موسیٰ, اب تو ہم پھر پکڑ لیے گئے, بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا, ہرگز نہیں, انا معی ربی سیہدین. موسیٰ کا رب موسیٰ کے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا. یہ ہے اللہ پر بھروسہ. اب اللہ نے مجھے دیکھا, میرے پیغمبر کو میری ذات پر اتنا یقین ہے, اتنا بھروسہ ہے. اللہ نے کہا موسیٰ اضرب بعصاک البحر, اپنی عصا کو دریا پر مارو, سمندر کے پانی پر مارو. پانی دونوں طرف پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل گئے. فرعون کا انجام کیا ہوا جانتے ہیں. اللہ پر بھروسہ, ایسے وقت میں اللہ پر بھروسہ. وَمَن يَتَوَکَّلْ, ہمیں اللہ پر بھروسہ, اور مومن تو ہوتے ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے. لیکن آج ماحول الگ. میرے بھائیوں, یہ دوسرا کام ہے جو دور حاضر میں کرنا ہے. نمبر 3 ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنا, اپنے مصدر کی طرف, سینٹر کی طرف لوٹنا, دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, یہ حدیث پاک سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, کوئی بھی حکومت ہمیں عزت نہیں دے سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینا, اے مسلمانوں جب تم کاروبار میں بےایمانی کرنے لگو گے, واخذتم اصناب البقر, گائے کی تم پکڑ لو گے, یعنی جانوروں کے پالنے پوسنے پر تمہاری توجہ زیادہ ہو جائے گی. تم دنیا
میں زیادہ لگ جاؤ گے، ورزقتم بالزرع، اور اپنی کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، آپ کھیتی میں رہو گے، وترکتم الجہاد، اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا بھول جاؤ گے، سلط اللہ علیکم ذلا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے گا۔ آج ذلت و رسوائی مسلط، کیا خطبہ جمعہ کے بعد کوئی گارنٹی لے سکتا ہے مسلمان مہمان کی طرح؟ آج حالات تو ہیں کہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، لیکن دوسرا مسلمان ہی کہہ رہا ہے اس سے ہوشیار رہنا۔ آج کیا ہمارے نبی کا عالم تو یہ تھا، اتنے امین تھے کہ دشمن خون کے پیاسے ہیں، قتل کرنے پر آمادہ ہے، ہجرت کا موقع ہے، لیکن پھر بھی اپنی امانتیں نبی کے پاس رکھے ہوئے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو روک دیا، کہا تم فلاں جگہ مجھے ملنا اور فلاں فلاں کی امانتیں ان کو واپس کر دینا۔ خون کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ وہ مشرک تھے، ان کو توحید سے دشمنی تھی، لیکن پھر بھی نبی کو امین ماننا ہے، صادق ماننا ہے۔ ہم نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آج ہمارے اوپر کتنا مسلمان پر بھروسہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم، کہا مسلمانوں دنیا کی کوئی حکومت تمہیں عزت نہیں دے سکتی ہے یہاں تک کہ تم لوگ اپنے دین کی طرف لوٹنا، دین کی طرف اپنے لوٹنا، کوئی طاقت تمہیں عزت نہیں دے۔ میرے بھائیوں کو ہمیں اپنی دین کی طرف لوٹنا ہے۔ نمبر 3 چوتھا کام یہ ہے کہ اس امت میں اتفاق نہیں، اختلاف گاؤں کا، صوبے کا، ذات اور برادری کا اختلاف، ایک گاؤں ہے اس میں نہ جانے کتنی اختلاف اور انتشار۔ آج اختلاف اتنا ہے کہ مسلمان کی مخبری مسلمان کر رہا ہے کھانے میں، یہ اختلاف کا عالم۔ مسلمان بیٹھ کر کوئی معاملہ ہو رہا ہے، مسلمان وہاں تھانے ادھیش کے پاس نام لکھوا رہا ہے ایڈریس پتہ کے ساتھ، یہ حالت اختلاف۔ ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع، اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، ولا تنازعوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اپڑ جائے گی، تمہاری شاخ اپڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اتحاد اس امت میں آج اتحاد نہیں ہے۔ شاعر کہتا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو بروش ہو۔ چوتھا کام، پانچواں کام میرے بھائیوں یہ ہے کہ دور حاضر میں امت مسلمہ کو طاقتور بننے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص نوجوانوں، اللہ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی طاقت کو جمع کرو مسلمان، دشمن کے مقابلے علم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ تاکہ تمہارا دشمن تم سے ڈرے۔ آج علم میں مسلمان کہاں؟ آج جس نوجوان کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، جس نوجوان کے ہاتھ میں نبی کے فرامین ہونے چاہیے، آج اس نوجوان کو ہم نے موبائل کے حوالے کیا۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کے اعتبار سے، آج مسلمان علم کے اعتبار سے کہاں کھڑا ہوا ہے؟ بہت پیچھے ہے۔ شادیاں تو ہماری بڑی مہنگی ہوتی ہیں، 30 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ لوگ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں آج مسلمان ایک اپنا کالج، میڈیکل کالج، لڑکیوں کے لیے کوئی کالج بنا نہیں۔ ہوتا یہ کہ دشمنوں کے کالج میں جب ہماری بیٹیاں جاتی ہے تو وہاں سے فتویٰ نکلتا ہے کہ اگر آنا ہے تو اپنی عزت و آبرو کو بیچ کر برقعے کو ڈھک کر کے آؤ تو آؤ ہمارے کالج میں، ورنہ نہیں۔ حالات کے طاقتور بننے کی ضرورت ہے، وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور اہل سمرا کے غیور مسلمانوں بزرگان سے کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو آپ نے موبائل کے حوالے کر انہیں بچا لیجیے، انہیں قرآن کا تفسیر تھما دیجیے، ان کے لیے انتظام کریے کہ کم سے کم 2-4 آیت قرآن کی تفسیر پڑھیں، ان کو تعلیم میں لگائیے، ان کو عصری تعلیم میں بھی لگائیے۔ وقت ہمیں آواز دے رہا ہے، ورنہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے اور برا وقت آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں آج وقت حالات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا نوجوان آج محنت نہیں کرنا چاہتا، آج مشقت نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ VIP جوا کھیل کر کروڑپتی بننا چاہتا ہے، وہ چاہے ڈریم 11 ہو، چاہے کوئی بھی گیم ہو۔ میرے بھائیوں مجھے کہنے دیجیے آج ہمارے نوجوانوں کے دین کا حال یہ ہے، دین سے محبت کا حال یہ ہے کہ میں نے ممبئی کے اندر
तरावी के मौके पर हमने देखा है कि सलाम फेरने के बाद नौजवान ड्रीम 11 को देख रहा है कि अब मैं करोड़पति बनने वाला हूँ। कुरान की तिलावत हो रही है, नमाज तरावी खड़ी है, वो अपना टीम बनाया हुआ है, वो मोबाइल में लगा हुआ है। आज उम्मत मुस्लिमा वीआईपी का हमारा नौजवान वो वीआईपी जुआ में मुब्तला है। कई एक गेम है जो वीआईपी जुआ खेल कर करोड़पति बनना चाहता है। जरूरत है हमें ताकतवर बनने की और बनाने की। मेरे भाइयों नौजवानों को तालीम लगाने की ऐ मुसलमानों ताकतवर बनो दुश्मन के मुकाबले, इल्म के एतबार से, जिस्म के एतबार से और दौलत मारो दौलत के एतबार से। जो दरवाजे से आज हमारा नौजवान क्या कमाना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है। जुए को अल्लाह ने हराम करार दिया है। रूह अफ़ज़ा के बोतल में अगर शराब रख दिया जाए तो शराब हराम नहीं होता है। ऐसे ही जुए का नाम कोई भी आप दे दीजिए, आप ड्रीम 11 दे दीजिए या किसी कोई और नाम दे दीजिए, तो हराम है, अल्लाह ने हराम किया है तो हराम नहीं देगा और हराम रास्ते से आप कामयाब नहीं हो सकते। मेरे भाइयों पांचवा काम ये है। काम तो बहुत सारे हैं लेकिन आखिरी काम बता के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इस उम्मत की बुनियाद इस उम्मत ने जिसका कलमा पढ़ा है नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम को अपनाया है, उसकी बुनियाद तौहीद। उम्मत मुस्लिमा को तौहीद की तरफ लाने की जरूरत है, शिर्क से दूर करने की जरूरत है, शिर्क से दूर करने की जरूरत है। आज उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा तबका, मेरे भाइयों बहुत बड़ा तबका है जो कब्र के सामने सजदा कर रहा है, उन्हें कुछ मालूम नहीं है और हम तौहीद वाले हैं, हमने कलमा पढ़ा है, हम शिर्क से दूर हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हमने तौहीद की तरफ लाए। हमने ये काम, हमने ये जिम्मेदारी, हमने इसे मौलवियों को सौंप दिया है कि दीन का काम करना सिर्फ मौलवियों का है, नहीं, दीन का काम करना ये उम्मत मुस्लिमा पर दीन की दावत देना ये फर्ज है। अम्र बिल मारूफ वन्नही अनिल मुनकर, अल्लाह ने इसीलिए बेहतरीन उम्मत कहा है कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। आज वो उम्मत मुस्लिमा खुद बुराइयों में मुलव्विस है। जो लोग तौहीद परस्त हैं उनको बस ये है कि हम जन्नती हैं, हमें क्या जरूरत है कोई कब्र परस्ती कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्ना लहुम ज़िल्लतहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफिहिम अमना। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के साथ, ईमान वालों से और नेक अमल करने वालों से वादा किया कि हम जमीन की बादशाह खलीफा बनाएंगे, हुकूमत तुम्हें देंगे, तुम्हारे हम बादशाहत भी देंगे। लेकिन जैसा कि हमने पहले लोगों को बादशाह और ये खौफ का जो माहौल है, जो डर का माहौल है, उसको अल्लाह ने कहा कि युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफिहिम अमना, उसको हम अमन में बदलते हैं। लेकिन शर्त क्या लगाया? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ, कि मेरे बंदो मेरी इबादत के साथ कभी किसी को शरीक ना करो। लेकिन अफसोस का मकाम है, आज मस्जिदें वीरान है मगर कब्रें आबाद है। अल्लाह के घर में बोसीदा चटाइयां बिछी है मगर कब्रों पर कीमती चादरें बिछी हुई है। सच है कमंदे गैर में डाली है चांद तारों पर और एक हमें भी खड़े भी मज़ारों पर। गरीब शहर तरसता है कि रिदा के लिए चादर के लिए, मगर बहुत सी चादरें खड़ी हुई मज़ारों पर। हम अपने घर का अंधेरा तो दूर कर न सके मगर चिराग जलाते रहे मज़ारों पर। मिल्लत के अफराद कई रोज खाकों पर है मगर गिरामी की डेगें ढक रही है। कौम के अफराद तालीम से आई और गुर्बत में मुब्तला है। इस्लामी मदारिस मौत और ज़िंदगी की कशमकश में मुब्तला है मगर ईद मिलादुन नबी पे कई करोड़ों रुपया खर्च होने की तैयारी में मुसलमान करने के लिए तैयार है। ये मुसलमानों का हाल है। जरूरत ये है दौर हाजिर में अगर हम इज्जत चाहते हैं, हुकूमत चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं अपने मुल्क के अंदर भी, तो हमें अल्लाह की तौहीद की तरफ आना होगा, शिर्क से मुसलमानों को दूर करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दौर हाजिर के ताल्लुक से जो बातें कही गई है रब्बुल आलमीन उस पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन दुनिया के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमा। जो लोग दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनके कब्रों को नूर से भर दे। आमीन।